ناول ایک ادھورا نکاح۔ اٹھو، کپڑے پہنو، دل بھر گیا میرا، میں جا رہا ہوں۔ جنید شرٹ پہنتا سرد لہجے میں بولا۔ میشا اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں اس ہوٹل میں اکیلی رہوں گی؟ تو کس نے کہا ہے رہنے کو؟ جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ۔ یہ رکھو تمہاری ایک رات کی قیمت۔ وہ نوٹوں کا بنڈل اس کے منہ پہ مارتے بولا تو میشا کا دل پھٹ گیا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ نکاح کیا ہے آپ نے مجھ سے؟ او مائی پور ڈارلنگ، تمہیں کیا لگا میں تم جیسی بیوقوف لڑکی سے شادی کروں گا؟ انتقام تھی تم میرا۔ جا کر اپنے باپ کو میرا نام بتانا اور کہنا اس کے ساتھ ایک رات سو کے آئی ہو۔ ہوٹل کے اس پرتعش کمرے کی فضا اب میشا کے لیے کسی قبرستان کی مانند ہو چکی تھی۔ جنید کے کہے گئے الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ نوٹوں کا بنڈل جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کے چہرے سے ٹکرا کر فرش پر بکھرا تھا، وہ صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، وہ میشا کی عزت، اس کی محبت اور اس کے مان کے جنازے کے پھول تھے۔ جنید، خدا کے لیے ایسا مت کہو، میں مر جاؤں گی۔ میشا نے گرتے پڑتے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن جنید نے اتنی بے رحمی سے اسے جھٹکا دیا کہ وہ فرش پر جا گری۔ اس کی آنکھوں میں وہ محبت، وہ نرمی کہیں نہیں تھی جس کے سحر میں مبتلا ہو کر میشا نے دنیا کی پرواہ کیے بغیر اس سے کورٹ میرج کی تھی۔ وہاں صرف ایک وحشیانہ تسکین اور انتقام کی چمک تھی۔ تمہارے باپ عثمان احمد نے میرے ہنستے کھیلتے خاندان کو سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ میشا جنید کے اس کے قریب جھکا اور اس کے چہرے کو سختی سے پکڑ کر بولا، تمہارے مغرور باپ کو جھکانے کا اس سے بہترین طریقہ میرے پاس نہیں تھا کہ اس کی سب سے لاڈلی اور پاکیزہ بیٹی کو محبت کے جال میں پھنسایا جائے، اس سے جھوٹا نکاح کیا جائے اور پھر سڑک پر پھینک دیا جائے۔ اب جاؤ اور اپنے باپ کو میری طرف سے یہ تحفہ دو۔ جنید نے اپنا کوٹ اٹھایا اور کمرے کا دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ میشا کا پورا وجود لرز اٹھا۔ رات کی تاریکی گہری ہوتی گئی اور میشا اسی ٹھنڈے فرش پر بیٹھی سسکتی رہی۔ اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو میشا ایک بالکل مختلف لڑکی بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے معصوم آنسو اب پتھر بن چکے تھے۔ اس نے ان نوٹوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا، اپنے بکھرے بال سمیٹے اور اس ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ لیکن جب وہ اپنے گھر پہنچی تو وہاں ایک اور قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس کے والد عثمان احمد اسپتال کے ICU میں تھے۔ انہیں اچانک دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ میشا نے اپنے دل کے ٹکڑوں کو سمیٹا اور اپنے باپ کے سرہانے جا کھڑی ہوئی۔ وہ ان کے سامنے روئی نہیں، لیکن عثمان احمد اپنی بیٹی کی آنکھوں میں چھپی بربادی کو پڑھ گئے۔ وہ اپنی بیٹی سے کچھ کہنا چاہتے تھے، ان کے لب ہلے، لیکن اگلی ہی سانس ان کی آخری سانس ثابت ہوئی۔ عثمان احمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور میشا اس پوری دنیا میں بالکل اکیلی، بے سہارا اور ویران ہو گئی۔ اس صدمے نے میشا کو بالکل خاموش کر دیا۔ اس نے وہ شہر، وہ یادیں اور وہ سارا ماضی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک دور دراز قصبے میں جا کر ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ 2 سال گزر گئے۔ میشا اب ایک سنجیدہ اور باوقار خاتون بن چکی تھی، جس نے اپنی عزت نفس کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا تھا۔ دوسری طرف جنید کی زندگی میں بظاہر سب کچھ تھا، دولت، شہرت اور بزنس، لیکن اس کے دل کا سکون چھن چکا تھا۔ میشا کی وہ روتی ہوئی آنکھیں ہر رات اس کے خوابوں میں آتی اور اسے سونے نہ دیتی۔ ایک دن جنید کو اپنے مرحوم والد کے پرانے کاغذات میں سے ایک خفیہ ڈائری ملی۔ جب اس نے وہ ڈائری پڑھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عثمان احمد بالکل بے قصور تھے۔ اصل دھوکہ
دہی جنید کے اپنے سگے چچا نے کی تھی اور سارا الزام عثمان احمد پر لگا دیا تھا۔ جنید کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے ایک ایسی معصوم لڑکی کی زندگی اور اس کا خاندان برباد کر دیا تھا جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ پچھتاوے کی آگ نے اسے اندر سے جلانا شروع کر دیا۔ اس نے دن رات ایک کر کے میشا کو ڈھونڈنا شروع کیا اور آخر کار 2 سال بعد اس کے آدمیوں نے میشا کا پتہ لگا لیا۔ ایک شام جب میشا اسکول سے باہر نکل رہی تھی، ایک چمکتی ہوئی کالی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے جنید اترا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور اس کے وجود سے اس کا پرانا غرور غائب ہو چکا تھا۔ میشا نے اسے دیکھا لیکن اس کے چہرے پر نہ تو کوئی صدمہ تھا اور نہ ہی غصہ۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ میشا، خدا کے لیے ایک بار میری بات سن لو۔ میں مجرم ہوں، مجھے سچائی کا پتہ چل گیا ہے۔ جنید نے تڑپ کر اس کا راستہ روکا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میشا تلخی سے مسکرائی۔ مسٹر جنید، جو عزت آپ نے اس رات اس ہوٹل کے کمرے میں اچھالی تھی، کیا آپ کی یہ ندامت اسے واپس لا سکتی ہے؟ میرے والد جو اس صدمے سے مر گئے، کیا آپ کا یہ سچ انہیں زندہ کر سکتا ہے؟ میرے راستے سے ہٹ جائیں، اب میرے دل میں آپ کے لیے نفرت باقی نہیں رہی۔ میشا اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی، لیکن جنید نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اسی قصبے میں ایک معمولی سا کمرہ کرائے پر لے لیا۔ وہ روز اس کے اسکول کے باہر گھنٹوں کھڑا رہتا، کبھی تیز دھوپ میں تو کبھی شدید سردی میں۔ وہ میشا سے کچھ نہیں کہتا تھا، بس دور سے اسے دیکھتا رہتا تھا۔ میشا اس کی یہ حالت دیکھتی اس کا دل کڑتا، لیکن ماضی کا زخم اسے روک لیتا۔ پھر ایک شام جب میشا اسکول سے گھر لوٹ رہی تھی، اچانک موسم نے کروٹ بدلی اور طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ میشا تیز قدموں سے چل رہی تھی کہ اچانک سامنے والے موڑ سے ایک تیز رفتار بے قابو ٹرک سڑک کی دوسری طرف لہراتا ہوا سیدھا میشا کی طرف بڑھا۔ ٹرک کی تیز ہیڈ لائٹس میشا کی آنکھوں پر پڑی اور وہ خوف کے مارے سڑک کے بیچوں بیچ ساکت ہو گئی۔ موت اس کے بالکل سامنے تھی۔ عین اسی سیکنڈ دور کھڑے جنید نے یہ منظر دیکھا۔ وہ بغیر کچھ سوچے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک چیتے کی طرح لپکا اور میشا کو زور سے سڑک کے دوسری طرف دھکا دے دیا۔ اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکا ہوا ٹرک جنید کو ہٹ کرتا ہوا نکل گیا۔ میشا سڑک کی دوسری طرف گری۔ اس نے گھبرا کر جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے طوفان کے شور کو بھی دبا دیا۔ سڑک کے بیچوں بیچ جنید خون میں لت پت پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں اور سڑک پر بہتا ہوا خون بارش کے پانی میں مل کر سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ جس شخص سے میں نے رات دن نفرت کرنے کی قسم کھائی تھی، جب وہ میری زندگی بچاتے ہوئے موت کی آغوش میں جا رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ نفرت تو ایک دھوکہ تھی۔ میں آج بھی اس شخص سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ لیکن کیا اب بہت دیر ہو چکی تھی؟ کیا موت ہم دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک ناقابل عبور دیوار بننے والی تھی؟ میشا پاگلوں کی طرح سڑک پر گھسیٹتی ہوئی جنید کی طرف بڑھی۔ اس نے جنید کا خون سے لت پت سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے اپنے ہاتھ جنید کے گرم خون سے سرخ ہو چکے تھے۔ جنید، جنید، آنکھیں کھولو جنید، خدا کے لیے مجھے ڈراؤ مت۔ میشا کے آنسو بے تحاشا جنید کے چہرے پر گر رہے تھے، جو اس کے خون کو دھو رہے تھے۔ جنید بہت مشکل سے اپنی بھاری ہوتی ہوئی پلکیں اٹھائیں۔ اس کے لبوں پر درد کے باوجود ایک دھیمی، پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے میشا کے آنسو پونچھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ بیچ میں ہی فضا میں لہرایا۔ میشا،
جنید کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ شاید شاید اب میرا گناہ دھل گیا ہے۔ میں نے تمہاری زندگی بچا لی۔ اب مجھے معاف کر دینا۔ اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہی جنید کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ نہیں جنید، تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ میں نے تمہیں بہت پہلے معاف کر دیا تھا۔ آنکھیں کھولو جنید۔ میشا کی چیخوں سے قصبے کی وہ سنسان سڑک گونج اٹھی۔ بارش کی تیز بوندیں ان دونوں پر برس رہی تھیں، جیسے قدرت بھی اس درد پر رو رہی ہو۔ خوش قسمتی سے اسکول کے کچھ ملازمین جو پیچھے سے آ رہے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا اور فوراً ایمبولینس کو فون کیا۔ جنید کو انتہائی تشویشناک حالت میں شہر کے بڑے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر لگی لائٹ میشا کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا رہی تھی، اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر اکیلی رو رہی تھی اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر جنید کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس 2 سال کی دوری اور نفرت کے پیچھے چھپی محبت آج پوری شدت سے باہر آ چکی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ جنید کا پچھتاوا سچا تھا اور وہ واقعی بدل چکا تھا۔ کئی گھنٹوں کے طویل اور پیچیدہ آپریشن کے بعد ڈاکٹر آخر کار باہر آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی لیکن اطمینان بھی تھا۔ ڈاکٹر، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میشا نے تڑپ کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لیا۔ معجزہ ہوا ہے۔ ٹرک کا ہٹ بہت شدید تھا۔ ان کی پسلیاں اور ٹانگ فریکچر ہوئی ہیں اور بہت خون بہہ چکا تھا، لیکن ان کے جینے کی چاہت بہت مضبوط تھی۔ وہ اب خطرے سے باہر ہیں، لیکن ابھی انہیں ہوش آنے میں وقت لگے گا۔ میشا کے دل سے ایک گہری آہ نکلی اور وہ سجدے میں گر گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس نے اسے دوسری بار برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ اگلے دن جب آئی سی یو کے کمرے میں دھوپ کی ہلکی سی کرن داخل ہوئی تو جنید نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ سفید چھت اور دوائیوں کی بو نے اسے احساس دلایا کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ پر ایک نرم گرفت محسوس کی۔ جب اس نے گردن گھمائی تو دیکھا کہ میشا اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے سرہانے بیٹھی نیم وا آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ جاگنے کی وجہ سے اترا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی سردی نہیں تھی، بلکہ ایک بے پناہ تپش اور فکر تھی۔ جنید کو یقین نہیں آیا۔ میشا، تم ابھی تک یہاں ہو؟ میں تو سمجھا میں مر گیا ہوں۔ میشا نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے لگایا اور روتے ہوئے مسکرائی۔ تم اتنی آسانی سے مجھ سے جان نہیں چھڑا سکتے جنید۔ تم نے 2 سال مجھے تڑپایا ہے، اب تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جنید کی آنکھوں سے پچھتاوے اور خوشی کا ایک آنسو ٹپکا۔ میشا، کیا تم نے مجھے سچ میں معاف کر دیا؟ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تم مجھے معاف کرو۔ میشا نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ اب ماضی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جو ہوا وہ ایک تلخ خواب تھا جس سے ہم دونوں جاگ چکے ہیں۔ تم نے میرے لیے اپنی جان داؤ پر لگا کر ثابت کر دیا کہ تمہاری محبت سچی تھی۔ جنید نے میشا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ کھڑکی سے باہر اب موسم صاف ہو چکا تھا اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ ان دونوں کے دلوں کا غبار، پچھتاوا اور نفرت ہمیشہ کے لیے دھل چکے تھے۔ ان کی داستانِ محبت جو ایک عبرتناک موڑ سے گزری تھی، اب ایک خوبصورت اور لازوال شروعات کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں صرف اور صرف سچی محبت تھی جس نے دنیا کی ہر نفرت کو شکست دے دی تھی۔ اگر ناول پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔